قائم ہوگی تو اس کے بعد اس تقسیم کے معاملے میں بھی ہمارے اور ان کے درمیان بہت سے مشترکہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے. ہم مخالفت ہی نہیں کریں گے. مخالفت اس کی ہو رہی تھی، تقسیم کی بھی نہیں ہو رہی تھی. اور یہ سب چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں. سب سے پہلے پارلیمان میں کانگریس اسمبلی میں کانگریس پارٹی کا لیڈر تھے مسٹر بھولا بھائی دیسائی. انہوں نے قائد اعظم کے اس مطالبہ کے بعد پارلیمان کے فرش پہ سے یہ بات کہی تھی کہ سن رکھیے، اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایسا نظام حکومت قائم کیا جا سکے جس کی بنیاد مذہب پر ہو. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اعتراف کر لیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ضمیر، مذہب اور خدا کو ان کے مناسب مقام یعنی آسمان کی بلندیوں پر رکھ دیا جائے اور انہیں خام خواہ زمین کے معاملات میں گھسیٹ کر نہ لایا جائے. آپ نے سن لیا کہ اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے. اس بیان پر حاشیہ آرائی کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز اس زمانے ہی سے کانگریس کا نقیب چلا آ رہا ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ خداوندی حکومت یا حکومت الہیہ کا تصور ایک داستان پارینہ ہے اور مسلمانوں کا یہ فعل عبث ہوگا اگر وہ ہندوستان جیسے ملک میں اس کے احیاء کی کوشش کریں جہاں مختلف جماعتیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی ہیں، یا اس امر کا خیال کریں کہ اس مقصد کے لیے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ علامت خوش آئند ہے کہ خود مسلمانوں کے ذمہ دار رہنما اس سراب کے پیچھے لگنا نہیں چاہتے. یہ رہنما یہی حضرات تھے نا. گاندھی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. وہی سب سے بڑا مد مقابل مخالف تھا قائد اعظم کی. اس نے یہ چیز لکھی تھی کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیتا. چلا جاؤں یا بند کر دوں؟ مجھے میرے مذہب کی قسم، میں اس کے لیے جان تک دے دیتا. مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے. مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے. دیکھ رہے ہیں یہ کس اسلام کی موافقت اور تائید ہو رہی ہے. مملکت کا کوئی واسطہ نہیں حکومت سے. وہی جو وہ کہہ رہے تھے. 1940 کا جب ریزولیشن پاس ہوا ہے تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے گاندھی نے لکھا تھا کہ میں پوری جرأت اور جسارت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرتا ہوں کہ مسٹر جناح اور ان کے ہم خیال حضرات اپنی اس روش سے اسلام کی کوئی خدمت سر انجام نہیں دے رہے، بلکہ وہ اس پیغام کی غلط ترجمانی کر رہے ہیں جو لفظ اسلام کے اندر پوشیدہ ہے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل مسلم لیگ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میرے دل پر سخت ٹھیس لگ رہی ہے. میں اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں کوتاہی کروں گا اگر میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اس دروغ بافی سے متنبع نہ کر دوں جس کا اس نازک وقت میں ان میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. 1940 کا ریزولیشن پہ یہ تبصرہ ہو رہا تھا. اس کے 2 ہی ماہ بعد انہی نے یہ کہا تھا کہ اگر مذہب کو علی حال ہی رہنے دیا جائے، یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہو. کیا مطالبہ تھا؟ کیا چھوڑ دیں؟ یہ بات چھوڑ دیں کہ مملکت کی اور حکومت کی بنیاد دین پر ہوگی. اس کو اگر چھوڑ دیں تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت سے مشترکہ مقاصد نکل آئیں گے، اکٹھے مل کے زندگی بسر کریں گے ہم. یہ گاندھی کہہ رہا تھا. کس چیز کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تقسیم ہند کی نہیں، اس اسلام کی جو ان کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا. 1 نومبر 1941 کو لدھیانے میں ایک اکھنڈ بھارت کانفرنس ہوئی تھی جس کا صدر کانگریس کے بہت بڑے اس زمانے کے مشہور لیڈر مسٹر منشی تھے. انہوں نے
تقریر کرتے ہوئے وہ وہاں مسلمانوں کی اس لیے اکثر یہ تھی، وہ لدھیانہ جو تھا وہ یہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی وغیرہ کا مسکن تھا، وہاں خاص طور پہ وہاں یہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ تو مسٹر منشی نے کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے۔ مختصراً یوں کہیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ اور اس کے بعد انہوں نے پکار کر کہا تھا کہ آپ بتائیں گے اسلام کے جو مدعی اور علمبردار حضرات ہیں کہ آپ اس کی مخالفت کریں گے یا نہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہاں کے ایک جید مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ ہم آخر تک اس کی مخالفت کریں گے کہ وہاں قرآنی حکومت قائم نہ ہو سکے۔ بڑے جلسے کے اندر یہ چیز آئی تھی۔ تاریخ ہے نہیں ہمارے پاس پاکستان کی، تاریخ کی خاص طور پہ یہ سازش ہے کہ مرتب نہیں ہونے دی گئی تاریخ۔ اس تاریخ کی روح سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا، نہ اس میں شخصی حکومت تھی، نہ مذہبی پیشوائیت تھی، نہ سرمایہ داری تھی، نہ طبقاتی امتیاز تھا۔ یہ تاریخ کیسے سامنے آنے دیں گے؟ یہ سن رہے ہیں آپ، یہ ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ سن لو پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہاں کے ہندوستان ٹائمز میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان بالخصوص مشرقی بنگال کی اقلیتوں کو، اس زمانے میں تو مشرقی بنگال ہمارے ساتھ تھا نا، ان کی اقلیتوں کو اتنا خوف و ہراس اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا جتنا اس حقیقت سے کہ پاکستان کے رہنماؤں نے متعدد بار اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی اصول روایات کے مطابق ایک اسلامی مملکت قائم کریں گے۔ کہا یہ ہے چیز وجہ ہراس۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اسی مقالہ میں لکھا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے طے ہو جائے اور پاکستان اسلامی اسٹیٹ کے خیال کو ترک کر دے اور اپنے سامنے ایک جمہوری ریاست کی تشکیل کا نصب العین رکھے، تو اس سے پاکستان اور ہندوستان اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ الگ مملکت بن جانے کے بعد بھی وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر یہ اسلامی مملکت بنانے کا خیال چھوڑ دیں تو پھر ان میں اور ہم نے بہت سے خوشگوار تعلقات پیدا ہونے کے مواقع پیدا ہو جائیں گے، صلح ہو جائے گی، مفاہمت ہو جائے گی۔ یعنی الگ مملکت کی بھی اس کے خلاف بھی اعتراض نہیں کیا جا رہا، وہ قائم رہے مسلمانوں کی، بے شک ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ اسلامی حکومت قائم کرنے کے خیال کو چھوڑ دیں۔ کون سا اسلام، کون سی اسلامی حکومت؟ جو اقبال اور جناح پیش کر رہے تھے۔ یہ ہندوؤں کی طرف سے میں نے یہ کہا، اس سارے دور میں یہ سارے جتنے بھی نیشنلسٹ علماء تھے وہ سارے ان کے ہم نوا تھے اور قائد اعظم اور مسلم لیگ کے مطالبہ کی مخالفت کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے غور کیا کہ یہ ٹکراؤ کس چیز میں تھا؟ اسلام کے دو تصورات میں تھا نا۔ ہندو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مسلم لیگ والے اسلام چھوڑ کے ہندو ہو جائیں، کیا کہتا تھا وہ؟ اسلام کا وہ تصور نہ نافذ ہونے جو ان کے ذہن کے اندر ہے، وہ تصور جو یہاں کے علماء حضرات پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر آئیے، ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں۔ غور فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو چار لفظ ہیں اسلام کے مقابل اسلام، اس کے اندر پہلے آپ دیکھیے کہ تاریخ پاکستان کی تاریخ اس کے اندر مضمر ہے، اس ایک جملے کے اندر۔ یہ ساری جنگ ان دو تصورات کی جنگ تھی، نہ ہندو کے خلاف جنگ تھی، نہ انگریز کے خلاف جنگ تھی، نہ سرمایہ داری کے متعلق تھی، یہ تھی جنگ جو اصل میں تھی۔ نہرو نے ادھر دستخط کیے تھے
تقسیم ہند کے اوپر، اور وہیں اعلان کیا تھا